آج کی اس ویڈیو میں نظام انہضام پر بات کروں گا کہ نظام انہضام کی ہمارے جسم میں کیا اہمیت ہے، نظام انہضام یا نظام ہضم ہمارے جسم میں کرتا کیا ہے، اور اس کی خرابیوں سے ہمارے جسم میں کون کون سے خوفناک امراض پیدا ہوتے ہیں، اور ان امراض کی پہچان کیا ہے، ان کے اصول علاج کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان نظام انہضام کے امراض کو دور کرنے کے لیے چند بہترین ہوم ریمیڈیز، ان کے بنانے کا طریقہ اور استعمال کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا، جنہیں اپنا کر آپ نظام انہضام کو درست رکھ کر صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حکیم لیاقت علی کھچی ہے اور میں گورنمنٹ طبیہ کالج بہاولپور سے کوالیفائڈ طبیب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکیم لیاقت بھائی۔ تو اپنے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ طب و صحت کے موضوع پر ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ تو چلتے ہیں بنا کسی دیر کے اور شروع کرتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو۔ دوستو، نظام انہضام وہ نظام ہے جو ہماری غذا کو ہضم کرتا ہے، اس کو پکاتا ہے، خون بناتا ہے، اور پھر اس خون میں یہ جو غذائی اجزاء ہوتے ہیں یہ ہمارے جسمانی اعضاء، دل، دماغ، جگر کی غذا بنتے ہیں، توانائی فراہم کرتے ہیں، اور ان غذاؤں کی مدد سے جو خون میں ہوتی ہیں ہمارا دل کام کرتا ہے، ہمارا جگر کام کرتا ہے، ہمارا دماغ کام کرتا ہے، اور یوں ہمارا جسم جو ہے وہ چلتا پھرتا ہے اور دنیا کے افعال ادا کراتا ہے۔ اب اگر نظام انہضام خراب ہو جائے، غذا خراب ہو یا غذا کو ہضم کرنے والے پرزے جو ہمارے جسم کے اندر ہیں، جو معدہ میں ہیں، جو انتڑیوں میں ہیں، وہ خراب ہوں، تو دونوں صورتوں میں غذا صحیح ہضم نہیں ہوگی۔ جب غذا صحیح ہضم نہیں ہوگی تو صحیح خون نہیں بنے گا، اور جب صحیح خون نہیں بنے گا تو جسم میں طاقت پیدا نہیں ہوگی، اور جب جسم میں طاقت پیدا نہیں ہوگی تو ہماری زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ تو اب ہم نظام انہضام کو جو خراب کرنے والے عناصر ہیں ان کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ تو دوستو، چونکہ نظام انہضام نے ہماری غذا کو ہضم کرنا ہوتا ہے، اس لیے اگر ہم کسی مخصوص غذا کو زیادہ کھائیں گے تو اس غذا کا متعلقہ خون کا جز زیادہ بنے گا، اور جب وہ زیادہ بنے گا تو ہم بیمار ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر ہم چاول زیادہ کھاتے ہیں، دودھ زیادہ پیتے ہیں، مکھن زیادہ کھاتے ہیں تو ہمارے جسم میں بلغم زیادہ بنے گی، اور جب بلغم زیادہ بنے گی تو خون ٹھنڈا ہو جائے گا، بلڈ پریشر لو ہو جائے گا، قے ہو جائے گی، متلی ہو جائے گی، آئرن کی کمی ہو جائے گی، فولاد کی کمی ہو جائے گی، دل کمزور ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم ایسی غذائیں کثرت سے کھائیں گے جن میں گوشت ہے، بڑا گوشت ہے، مچھلی ہے، بریانی ہے، کولا مشروبات ہیں، فاسٹ فوڈ ہیں، تو پھر ہمارے جسم میں ترشی اور تیزابیت بڑھ جائے گی، گیس اور قبض ہو جائے گی، تو یہ بھی نظام انہضام کے امراض ہیں۔ اسی طرح اگر ہم ایسی غذاؤں کو استعمال کریں گے جن میں مرغن غذائیں ہیں، بکرے کا گوشت ہے، خشک میوہ جات ہیں، گرم غذائیں کریلا، میتھی، پالک ہو گئی، تو ہمارے خون میں گرمی زیادہ پیدا ہوگی، جس سے ہمیں پیچش ہو جائے گی، آنتوں کی سوزش ہو جائے گی، ہائی بلڈ پریشر ہو جائے گا، ڈپریشن ہو جائے گی، انزائٹی ہو جائے گی، سوزاک ہو جائے گا۔ تو نظام انہضام کو بہتر رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہماری جو غذا ہے وہ متوازن ہونی چاہیے۔ کسی مخصوص غذا کو جو ہے وہ زیادہ عرصے تک اور کثرت سے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارا نظام انہضام خراب ہو جائے گا۔ اچھا، غذا کے بعد جو دوسرا مرحلہ آتا ہے وہ آتا ہے ہضم کا، یعنی جو غذا ہم نے کھائی ہے اگر ہم اس کو ہضم نہیں کرتے تو پھر بھی ہمارے لیے مسائل ہیں۔ تو غذا کو ہضم کرنے کے لیے ورزش بہت ضروری ہے۔ غذا کھانے کے بعد
फ़ौरन लेट नहीं जाना चाहिए बल्कि वर्जिश करनी चाहिए और खाए गए खाने को हज़म करना चाहिए। और वर्जिश निज़ाम इंहिज़ाम को बेहतर रखने का सबसे बेहतरीन ज़रिया है। रात का खाना जल्दी खाएं और कम अज़ कम सोने से 4 घंटे पहले खाएं और खाना खाने के आधा घंटा बाद कम अज़ कम आधा घंटा वर्जिश ज़रूर करें। सुबह की वर्जिश सुबह नमाज के बाद खाली पेट करें और उसके बाद खाना खाएं। निज़ाम इंहिज़ाम को दुरुस्त रखने के लिए जो तीसरी चीज़ है उसका इस्तेमाल बड़ा अहम है और वो है पानी। ठीक है, जो लोग ग़िज़ा के दरमियान पेट भर के पानी पीते हैं, ठंडा यख पानी पीते हैं या कोला मशरूबात पीते हैं, उनका निज़ाम इंहिज़ाम हमेशा ख़राब रहता है, क्योंकि ज़्यादा पानी पीने से, कोला मशरूबात पीने से जो एक मैदे की हरारत है वो कम हो जाती है और मैदा आई हुई ग़िज़ा को हज़म नहीं करता। वो ग़िज़ा मैदा में पड़ी रहती है, ठंडक की वजह से उसमें ताफ़ुन पैदा हो जाता है, जरासीम पैदा हो जाते हैं, एच पाइलोरी पैदा हो जाती है और यूँ हम अमराज़ की अमाजगा बन जाते हैं। इसी तरह ऐसे आगे बढ़ें तो चाय, काफ़ी, ठीक है, ग्रीन टी, ब्लैक टी आ जाते हैं। जो लोग खाना खाने के फ़ौरन बाद चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं उनका निज़ाम इंहिज़ाम भी ख़राब रहता है। खून नहीं बनता, ताफ़ुन बनता है, खून की कमी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है, ठीक है, और यूँ हम अमराज़ की अमाजगा बन जाते हैं। दूसरे नंबर पर वो सब्ज़ियाँ जो कि गटर के पानी से उगाई जाती हैं हमारे निज़ाम इंहिज़ाम को ख़राब करती हैं। इसलिए कोशिश करें, थोड़ी मेहनत करें और घर में ताज़ा साफ़ पानी के साथ सब्ज़ियाँ उगाएं। आपकी थोड़ी सी ज़रूरत के लिए ये चीज़ें काफ़ी होंगी। इसी तरह आगे चलें तो मसनूई ग़िज़ाएँ आती हैं। मिसाल के तौर पर हमारा तर्ज़ ज़िंदगी बदल गया है कि हमने पत्थर वाली चक्की का जो आटा है उसको छोड़ के चाइना वाली चक्की का आटा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। चाइना वाली चक्की जो है ये आटे को पीसती नहीं है, जला देती है, छान बूर को भी जला देती है। छान बूर फाइबर में लेसदार मवाद होता है। अब ये जब जल जाता है और इससे रोटी बनती है तो ये रोटी का लेसदार ख़मीर जो है हमारी आंतों को जाकर चिमट जाता है, हज़म नहीं होता, ठीक है, गैस हो जाती है, कब्ज़ हो जाती है और हमारे निज़ाम इंहिज़ाम का सत्यानाश हो जाता है। इसके अलावा मसनूई ग़िज़ाओं में फ़ास्ट फूड, कोला मशरूबात, बिरयानियाँ, मिसाले, चटपटे और ब्रायलर मुर्गी ये हमारे निज़ाम इंहिज़ाम का अव्वल नंबर के दुश्मन हैं। ठीक है, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, सोज़ाक, इन्हीं ग़िज़ाओं के तोहफ़ा जात हैं। तो अगर आपने सेहतमंद रहना है, निज़ाम इंहिज़ाम को दुरुस्त रखना है तो फिर आपने इन ग़िज़ाओं से परहेज़ करना है और सादा और ख़ालिस ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी है। अच्छा, अब हम चंद तदाबीर आपको बताते हैं कि अगर आपका निज़ाम इंहिज़ाम ख़राब हो गया है तो आप इन चीज़ों से उसको ठीक करने की कोशिश करें, दवाइयों का सहारा ना लें। अगर आपका निज़ाम इंहिज़ाम ख़राब हो गया है, आपको भूख नहीं लगती, पेशाब ज़्यादा आता है, कमज़ोरी है, चक्कर हैं, तो ऐसी सूरत में आपने ये ग़िज़ाएँ इस्तेमाल नहीं करनी। चावल इस्तेमाल नहीं करना, गाजर इस्तेमाल नहीं करनी, शलजम इस्तेमाल नहीं करना, मूली इस्तेमाल नहीं करना, दूध इस्तेमाल नहीं करना, मक्खन इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, और इस निज़ाम इंहिज़ाम को दुरुस्त करने के लिए आपने टमाटर, हरी मिर्च, पुदीना, ठीक है, इसकी चटनी इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा लौंग 2 अदद, दारचीनी 2 ग्राम और किशमिश के 10 दाने 1 कप पानी में कहवा बनाएं। ठीक है, लीमू के 5 कतरे डालें और ये कहवा सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ खूब वर्जिश करें। तो निज़ाम इंहिज़ाम का ये जो मसला था, आपको भूख नहीं लग रही थी, तबख़ीर मैदा था, डर था, खौफ था, खून की कमी थी, बड़े ज़ोरदार डिकार आ रहे थे, तो निज़ाम इंहिज़ाम का ये मसला इन देसी ग़िज़ाओं से, होम रेमेडीज़ से इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। इसी तरह अगर निज़ाम इंहिज़ाम में आपको मसला आ रहा है, आपको गैस हो गई है, तबख़ीर हो गई है,
قبض ہو گئی ہے اور گیس رہی زوردار آواز کے ساتھ مقعد کے راستے خارج ہو رہی ہے، آپ کو ہرنیا ہو گیا ہے، آپ کا پیٹ پھول گیا ہے اور یہ گیس اور رہی محفل میں آپ کو شرمندگی کا سبب بنا رہی ہے، تو تب آپ ان ہوم ریمیڈیز سے، ان صورتوں سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ نے بڑا گوشت، مچھلی، بریانی، ترش تیزابی غذائیں، فاسٹ فوڈ، چنے کی دال، فالسا، آلو بخارا، ان غذاؤں سے پرہیز کرنا ہے، اور اس کی جگہ آپ میتھی کھائیں، پالک کھائیں، کریلا کھائیں، بکرے کا گوشت کھائیں، ٹھیک ہے، تو ان غذاؤں کا استعمال کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ چٹنی استعمال کرنی ہے کہ آپ نے پودینہ 20 گرام لے لینا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میتھی لے لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے چھوٹی الائچی بھی ڈال سکتے ہیں، دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں، تو زیرہ سفید ڈال لیں اور چٹنی بنا کے استعمال کریں، تو ان سارے نظام انہضام کے مسائل سے نجات ملے گی۔ قہوہ آپ نے اجوین دیسی 1 چٹکی، پودینہ 2 گرام اور ادرک چھوٹی انگلی کے ناخن جتنا 1 کپ پانی میں قہوہ بنائیں، نمک سے ہلکا سا نمک ڈال کے یہ نمکین قہوہ آپ نے صبح دوپہر شام استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ خشک میوہ جات میں آپ اخروٹ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں استعمال کرنے سے آپ کو یہ جو نظام میں انہضام کے مسائل آئے تھے وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ اب نظام انہضام کا جو تیسرا بڑا خرابی ہے وہ ہماری آنتوں میں ہوتی ہے، جگر و غدد کی سوزش کی وجہ سے، یعنی وہ لوگ جو کہ گرم غذاؤں کا، مرغن غذاؤں کا، میوہ جات کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہ نظام انہضام کے اس خرابی کا شکار ہوتے ہیں، آنتوں کی سوزش ہو جاتی ہے، آنتوں میں مروڑدار درد ہوتا ہے، ہر وقت پیچش لگی رہتی ہے، آؤں آتے ہیں، خون آتا ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، ڈپریشن ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، کوئی بھی چیز کھائی بلڈ پریشر بڑھ گیا، آنکھیں سرخ ہو گئیں، پیشاب قطرہ قطرہ جلن کے ساتھ آنا شروع ہو گیا۔ تو نظام انہضام کی اس خرابی میں آپ نے سب سے پہلے گرم غذاؤں کو چھوڑ دینا ہے اور اس کی جگہ وہ غذائیں استعمال کریں جن میں پانی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، فیٹس والی غذائیں بند کر کے کاربوہائیڈریٹس والی غذائیں، گاجر، مولی، شلجم، یہ چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہے۔ اس میں آپ نے جو چٹنی استعمال کرنی ہے ان میں پودینہ آپ نے 20 گرام لینا ہے اور دھنیا سبز 20 گرام لے لینی ہے، 5 گرام زیرہ سفید، سونف، چھوٹی الائچی ڈال کے آپ نے چٹنی بنا لینی ہے، دہی بھی ڈال سکتے ہیں، تو یہ چٹنی استعمال کریں گے تو اس نظام انہضام کی خرابی سے آپ کو انشاءاللہ نجات ملے گی۔ اس کے علاوہ قہوہ استعمال کرنا چاہیں تو سونف 2 گرام، زیرہ سفید 2 گرام اور چھوٹی الائچی 2 عدد جو ہے وہ آپ قہوہ بنا کر 1 کپ پانی میں صبح دوپہر شام استعمال کریں تو انشاءاللہ اس نظام انہضام کی خرابی سے بچے رہیں گے۔ تیسرے نمبر پر اس نظام انہضام کی خرابی میں جو چیز مؤثر ثابت ہوتی ہے وہ ہے ملٹھی اور دھنیا خشک دونوں برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیجئے اور آدھی چمچی چائے والی تازہ پانی کے ساتھ صبح دوپہر شام استعمال کریں تو یہ جو نظام انہضام کے مسائل تھے یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب اگر آپ کو غذا ہضم نہیں ہوتی تو آپ نے کولا مشروبات کا سہارا ہرگز نہیں لینا، بلکہ آپ نے اچار اور قدرتی چٹنیاں استعمال کرنی ہیں جو صدیوں سے ہمارے بزرگ استعمال کرتے چلے آئے ہیں اور ان کی صحت بھی قابل رشک ہوتی تھی، تو وہ کہاں کولا مشروبات پیتے تھے۔ اچھا، اب اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی تو آپ نے ہری مرچ، ٹھیک ہے نا جی، اور املی، ٹھیک ہے، اور یہ جو کریلا ہے اس کا اچار استعمال کریں، ٹھیک ہے نا جی، لیموں کا اچار استعمال کریں اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی یا کھانا ہضم نہیں ہوتا، یعنی بھوک بھی نہیں لگتی، ڈکار بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور چھوٹا پیشاب بھی زیادہ آتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ نے لیموں کا اچار استعمال کرنا ہے۔ یہ کولا مشروبات سے کئی گنا زیادہ آپ کو بہترین رزلٹ فراہم کرے گا۔ اور اگر آپ کو بھوک زیادہ لگتی ہے،
गैस है, कब्ज़ है, डकार आ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आप आम का अचार इस्तेमाल कर सकते हैं, मेथी दाने का अचार इस्तेमाल कर सकते हैं, करेले का अचार इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये आपको कुला मशरूबात से ज़्यादा बेहतरीन निज़ाम इंहिज़ाम यानी ग़िज़ा को हज़म करने में मौसर साबित होगा। इसी में आप एक और ड्रिंक भी बना सकते हैं कि पुदीने का रस निकाल लें, ठीक है ना जी, और अदरक का रस निकाल लें, ठीक है, यानी 2 चम्मच आपके पास पुदीने का रस है, 2 चम्मच अदरक का रस है, ठीक है, इसको 1 चम्मच 1 गिलास पानी में हल करें, ठीक है, हल्का सा गर्म करें और आधा गिलास सुबह पी लें, आधा शाम को पी लें, माशाल्लाह डकार आएंगे, खाना हज़म हो जाएगा। ये आपका देसी कुला मशरूबात। इसी तरह अगर आपको खाना खाने के बाद जलन होती है मैदे के मकाम पर, अंतड़ियों के मकाम पर, और पेशाब भी जल कर आता है, ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है, तो आप गाजर का अचार इस्तेमाल करें, शलजम का अचार इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये वो तरीक़ाकार हैं जो कि आपके निज़ाम की हिफाजत करते हैं।